أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. صلوات بھی دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی صحت بھری زندگی، کیسی صحت، ایمان کی صحت، ایمان کی سلامتی، عشق حسین، حب حسین ابن علی، اور ان ایام ماہ سفر میں امام سجاد علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام، شریکۃ الحسین علیہ السلام پر ہماری جانیں اور ہمارا خاص سلام اور درود ہو. ہم قربان روحی و ارواح العالمین لہم فدا انشاءاللہ. ہمیں انہی مجلسوں کے ذریعے ہماری روح اور جسم کو کیا رزق ملتا ہے، کتنے ہم امیر بن جاتے ہیں، ہمیں طاقت ملتی ہے. اور ابواب جنت کے دروازوں پر جو پیغام میرے نبی معراج سے تحفے کے طور پر ہمارے لیے لے کر آئے، کیا کہنا اس تحفے کا. اس تحفے نے ہماری زندگیوں کو کتنا حسین، مزین، منور اور زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے جب ہم معراجی، بہشتی، جنتی خوشبو اور پیغام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو معطر کریں. آئیے آج ہم باب سادس پر دستک دیتے ہیں. باب سادس یعنی چھٹے دروازے، گیٹ نمبر 6 سے توسل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مجلسیں، یہ حدیثیں، یہ مکتوب، یہ ریٹن فارم جو میسج ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم انشاءاللہ مولا امیر المؤمنین باب الجنہ، باب العلم کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ ان مکتوبات کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. دختر علی کے ساتھ انشاءاللہ حوض کوثر کے کنارے بیٹھ کر ہم جنت کے بارے میں، جو دنیا میں پروردگار عالم نے ہمیں خوشخبریاں دی ہے، جو صفات جنتی کے بارے میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو چھٹے دروازے پر ایک بہت پیارا پیغام لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ارادہ، یقیناً شروع میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات بھیج دیجئے. حدیث میں ہے نا کہ اگر کوئی شخص بد اخلاق ہو، تھوڑا ہائی ٹیمپر ہو رہا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، تو اس کے کان میں اذان پڑھو
اس کو بار بار اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ذکر علی ولی اللہ کا ذکر بار بار کرو۔ تو وجہ پوچھی گئی کہ کیا ہوتا ہے اذان کان میں پڑھنے سے؟ اگر کوئی بڑا شخص ہے، اگر آپ اس کو کہیں جی آپ تھوڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، آئیں ہم آپ کے کان میں اذان پڑھ دیں، تو شاید وہ اور زیادہ ناراض ہو جائے، اس لیے جب وہ سو جائے تو اس کے کان کے پاس جا کے اذان کی تلاوت کرے تو اس کا اخلاق بہتر ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی کہ ہم اپنے اصول اور بنیادی جو ہمارے عقیدے اور مکتب کے جو اصول ہیں اس سے ہم دور ہو چکے، ہم شاید مسلمان ہی نہیں رہے، کیونکہ جو جتنا لا الہ الا اللہ سے دور زندگی گزارے گا اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی کفر کے قریب جائے گی۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے بتایا ہے، کفر نے اللہ سے جب قوت مانگی کہ مجھے کچھ دیں جس سے مجھے طاقت ملے، تو اللہ نے بد اخلاقی دی تھی اس کو، کنجوسی دی تھی اس کو۔ اور جو سلام کا جواب اچھے انداز سے نہیں دیتا وہ کنجوسی ہے۔ جو تبسم دینے میں بد اخلاقی کرتا ہے، کبھی کبھی بیویاں ترستی رہتی ہیں، کہتی رہتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ تھوڑا سا تبسم دے دیں، تھوڑا سا اچھے انداز سے دو جملے باتیں کر لیں۔ دیکھیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے کہا کرتے تھے کلمینی، آئیں دس از دا ٹائم آف کنورسیشن، ٹاک ٹو می۔ یا خدا پروردگارہ، امت محمدی کے مردوں کو یہ توفیق دے کہ وہ سیرت نبی پر چلتے ہوئے کلمینی کبھی کہہ دے، یعنی کہ ہمیشہ نیوز پڑھ رہے ہیں یا ہمیشہ دوسرے کاموں میں مصروف ہے، تھوڑا سا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو ٹائم دے۔ لہٰذا بد اخلاق کے اخلاق کو بہترین کرنے والا یہ ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے، صلو علی محمد و آل محمد۔ پھر یوں لکھا ہے کہ من اراد ان یکون قبرہ وسیعا فصیحا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ وسیع ہو، نورانی ہو، اور اس کو دیکھ کر اس کو مزہ آ جائے، جس طرح دنیا میں ہم چاہتے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا گھر ہو، پتہ نہیں کتنے میٹر پر ہو، اور اتنا بڑا ہمارا گارڈن ہو، کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا کچن بہت بڑا ہو، اس کا باتھ روم بہت بڑا ہو، اس کا بیڈ روم بہت بڑا ہو، اور علماء کا دل چاہتا ہے ان کی لائبریریاں بہت بڑی وسیع لائبریری ان کے پاس بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور وہ آرام سے بیٹھ کر پڑھیں۔ تو جو اپنے اس وطن ابدی کو، جو ریئل ہاؤس ہے، کہ جس طرح علماء کے بچے جب مرتے تھے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، اب جب اللہ نے لے لیا، اب جب فیصلہ رب نے کر لیا تو شکر ہی کرنا ہے، الحمدللہ کہ میرا بچہ کرائے کے گھر پر تھا، اب مالک مکان بن گیا، اب اس کے پاس خود گھر آ گیا ہے، وہ خود اس کو ملکیت مل گئی ہے، کیونکہ قبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا اصلی گھر ہے۔ قبر جنت میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہی ہمارا اصلی گھر ہے۔ تو کہا ہے جو یہ چاہتا ہے اس کے وہ بہت امیر ہو، بہت دولت مند ہو، بہت بڑے ایلیٹ کلاس میں ہو، تو فلیبن المساجد، اس کو چاہیے کہ وہ مساجد بنائے، مسجدوں کی بنا رکھے، اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے نام پر۔ آپ جب کریں گے آپ کے نام پر ہی ہو جائے گا، مسجد میں حصہ لے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم پوری فیملی میں جتنے کزنس ہیں، جتنے فرینڈز ہیں، سب، اگر آپ 10 ہیں، 20 ہیں، 20 دوستوں کا آپ لوگوں کا کوئی گروپ بنا ہوا ہے، اس میں ہر کوئی اگر تھوڑا 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 ڈال دے اور ایک مسجد بن جائے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر نہیں ہے، تو کیا بات ہو جائے گی۔ اور یقیناً مجھے پتہ ہے جتنے بھی امام بارگاہیں، سینٹرز، مساجد بن رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا من احب ان یکون طریا مطرا لا یبلا فلینکس المساجد، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن تر و تازہ رہے قبر میں، اور اسے کسی بھی طریقے سے کوئی مشکل پیش نہ آئے، تو وہ مسجد میں جھاڑو دے، یعنی صفائی کا انتظام۔ جھاڑو ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ آج کل ووور کر رہے ہو، آج کل آپ ڈسٹنگ کر رہے ہو، آج کل آپ اس کو ذرا سا جو بھی اس کے لیے ارینجمنٹ کر رہے ہو، تو آپ کے لیے آپ کا بدن تر و تازہ رہے گا۔ من اراد ان لا تأکلہ الدیدان تحت العرض، جو یہ چاہتا ہے کہ جانور، کیڑے مکوڑے اس کے بدن کو نہ کھائے
اٹھائے فلیسکن المساجد، تو وہ زیادہ سے زیادہ امام بارگاہوں میں، آج کل ہمارے گھر میں جو ایک کمرہ ہے جہاں محراب عبادت ہے، جہاں ہم نے عزا خانہ سجا رکھا ہے، جہاں ہم قرآن کی بھی تلاوت کرتے، صرف نوحے اور مرثیے نہیں پڑھتے، نوحے اور مرثیے اپنی جگہ وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، وہ قرآن ناطق کا ذکر ہے، لیکن قرآن ناطق کے ساتھ قرآن صامت کی جہاں ہم تلاوت کرتے ہیں وہاں جو زیادہ سکونت اختیار کرے، ٹائم سپینڈ کرے، اس کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ دیا ہے، جنت کے گیٹ نمبر 6 پہ لکھ دیا ہے کہ اس کا بدن بالکل محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ وقت عبادت کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا بدن تر و تازہ رہے گا کیونکہ اس عبادت گاہ کی صفائی کا انتظام وہ کرتا ہے۔ اور چوتھی خبر یہ دے دی، من احب ان یرا موضعہ فی الجنہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لے، اسے پتہ چل جائے کہ اس کا مقام جنت میں کیا ہے، تو کیا کرے، فلیکس المساجد بالبسط، جو مساجد میں جو ہے وہ فرش بچھائے، رگز بچھائے، قالین بچھائے، اور اس کو حسین بنانے میں، اس کو آباد کرنے میں، اس کی تعمیر میں حصہ لے۔ ایک مرتبہ بنا میں آپ نے حصہ لیا، ایک مرتبہ صفائی میں آپ نے حصہ لیا، ایک مرتبہ اس کو سجانے میں حصہ لیا، اور ایک مرتبہ اس کی حضور میں حاضری بھی آپ دے رہے ہو۔ تو یہ 4 چیزیں روح کی غذا کے لیے، جو ہمارا اسلامک سینٹر ہے، جو مسجد ہے، جو گھروں میں آپ نے ایک سسٹم آج کل بنا رکھا ہے کووڈ-19 کے بعد، یہ آپ کو آپ کی آخرت کو آباد کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر گفتگو عالم برزخ اور عالم قبر کی ہے کہ قبر کو وسیع کرنا ہے۔ قبر دیکھیے، ہمیں 3 چیزوں کا پتہ نہیں ہے، زمین، زمان اور ذریعہ۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کب مریں گے، زمان کا نہیں پتہ، تینوں زے سے شروع ہو رہے تقریباً، یا زی سے انگلش ورڈ میں۔ زمین ہمیں نہیں پتہ کس جگہ پر، کہاں ہمیں دفن کیا جائے گا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ جیسے آج کل اسی کووڈ-19 کے دوران ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کا جو قبرستان ہے وہاں پر جگہ خریدی ہوئی تھی، کسی نے رئی، شہر رئی جہاں عبدالعظیم حسنی ہے، وہاں پر کئی ملین کی بہت ہی مہنگی قبر خریدی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے کچھ ایسے پرابلمز ہوئی کہ وہ جہاں اس نے جو قبر خریدی تھی وہاں وہ دفن نہیں ہو سکا۔ کبھی آپ کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ میں یہیں پہ دفن ہوں گا، لیکن کچھ مشکلات، کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور آپ وہاں دفن نہیں ہو سکتے ہو۔ تو زمین کا ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے میری قبر، زمان کا بھی نہیں پتہ کب میں اس قبر میں جاؤں گی، اور ذریعہ کا بھی نہیں پتہ کہ یہ وائرس ذریعہ بنے گا، خدا ہمیں محفوظ رکھے ان بلاؤں سے، یا کوئی حادثہ ذریعہ بنے گا، یا کیا بنے گا، کیا ہوگا، تینوں چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ۔ قرآن میں قبر کا ذکر بار بار آیا ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، ہمیں پروردگار عالم اس وطن کی جانب لے کر جا رہا ہے کہ جب تم قبر سے نکالے جاؤ گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبور سے ہم نکلیں گے، یا سورہ تکاثر میں کیا خوب کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے یہ سورہ بہت محبوب ہے، بہت زیادہ کثرت سے اس سورہ کو پڑھنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے، کہ اذا کیا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، جس چیز نے ہمیں اپنے وطن سے دور کیا ہے، الہا یعنی آپ کو جس نے بہت زیادہ ڈائیورٹ کیا ہے، جو ڈسٹریکشن آ رہی ہیں، ڈسٹریکٹ کیا کرتی ہے مجھے، کون مجھے میرے محبوب سے دور کر رہا ہے، الہاکم، الہا لہو سے ہے، الہاکم تم لوگوں کو لہو کی طرف، بیکار چیزوں کی طرف، یعنی اصلی مہنگی جو چیزیں اس کو تم چھوڑ کے کچرا اور گند اور جنگ کی طرف تم جا رہے ہو۔ الہاکم کیا چیز، تکاثر، یہ جو اتنا آج کل کریز ہے، more shopping, not only shopping, talkative, بولو، سنو، کھاؤ، پہنو، ہر چیز میں تکاثر ہے، بہت زیادہ، plenty of food، کھانے میں بھی اتنا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا یہ کھائیں یا وہ کھائیں، جبکہ اصل یہ ہے کہ آپ نہ کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے۔
خدا مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مطلب ہے کھانا، یہ کھاؤ وہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ سب کھاؤ آپ کو بہت طاقت ملے گی، ہم کھاتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اصلی طاقت روزے میں ہے جس میں آپ کم کھاتے ہو بہترین کھاتے ہو۔ اصل نہ بولنا ہے، جب ضرورت ہو تو بولو، اصل نہ کھانا ہے، جب بھوک لگے تو کھاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ کیوں اتنا خاموش ہے، کیا ہو گیا اس کو، یہ بیمار ہے، ہمیں تو بیمار لگتا ہے جو خاموش ہو۔ اور کبھی کبھی ہم لے کر جاتے ہیں اپنے ایسے بچوں کو جو بہت پولائٹلی بہت کوائٹلی بڑے ہی مؤدب ہوتے، ہمیں وہ بچے پسند نہیں آتے، ہمیں وہ بڑے پسند نہیں آتے۔ تو اصل تکاثر میں نہیں ہے کہ زیادہ بولو، زیادہ کھاؤ، زیادہ پہنو، زیادہ خریدو، جس کے گھر میں بہت زیادہ سامان ہے، ہم پسند کرتے واو اتنی ساری چیزیں ہیں اس کے پاس، یہ کلیکشن ہے وہ کلیکشن ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اسی کثرت میں انگیج رہتے 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 یہاں تک کہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں ایسی کثرت سے نجات دے جو کثرت ہمیں لہو و لعب اور غفلت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ہمیں وہ خلوت دے جس کے ذریعے ہم اپنے رب سے قریب تر ہو سکیں انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے امام علی علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام صلوات بھیجیے، آپ لوگوں کی یہ سیرت تھی کہ آپ جو ہے وہ قبرستان میں باقاعدہ، ایک تو جانا بہت اچھا ہے، میں نے اہل خواجہ اثنا عشری میں کثرت سے یہ ان کی عادت سیرت دیکھی ہے، اپنوں میں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے یہ بہت نوٹ کیا جب بالکل عین جوانی میں when I was in my teens، جب میں نے ٹریولنگ شروع کی تو سب سے پہلے مجھے وہ جیسے میں اس کنٹری میں پہنچتی، اس سٹی میں پہنچتی، مثلا میں اروشا پہنچی ہوں ٹنزانیہ میں، تو کہتے تھے سب سے پہلے آپ ہمارا قبرستان دیکھیے یہاں میرا فلانی عزیز دفن ہے، یہاں وہ دفن ہے، یہ ہمارا قبرستان ہے، اثنا عشریوں کا قبرستان ہے۔ میں سب سے پہلے مثلا جب پہنچی، مجھے یاد ہے ایون ٹورانٹو مجھے یاد ہے، تو مجھے میری ہوسٹ جو ہے وہ قبرستان لے کر گئی اور میں نے وہاں زیارت کی، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا ماشاء اللہ اتنی اہمیت ہے۔ وہ جس طرح لوگ اپنا وہ دکھاتے ہیں نا، یہ ہمارے سٹی کا سب سے مشہور مال ہے، یہ ہمارا سب سے مشہور جو ہے وہ لائبریری ہے، ہماری سب سے مشہور جو ہے آئی ڈونٹ نو میوزیم ہے، تو ان چیزوں کو تو ہم بہت اہمیت دیتے جو کہ دینی چاہیے، لیکن قبرستان جہاں جتنا انسان جائے اور جتنی عبرت لے کم ہے تاکہ یہ مردہ ضمیر بیدار ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا مجھے اسٹائل اتنا اچھا لگا کہ ایک مرتبہ تشییع جنازہ ہوئی اور جیسے قبر میں ابھی ڈالنے والے تھے میت کو، آپ نے میت کو وہاں رکھوایا اور جتنے لوگ آئے تھے آپ نے وہاں لیکچر دینا شروع کر دیا، یعنی ٹاپک قبر کے بارے میں ہے اور پلیس جہاں وہ بات ہو رہی ہے، دل ابھی نرم ہے، تازہ فوتگی بھی ہے، تو اس میت سے ریلیٹڈ میت کے بارے میں اور موت کے بارے میں میرے آقا نے پورا ایک حسین سا لیکچر دیا۔ اس طرح ہوتا ہے انسان کا دل جو ہے نا وہ بالکل ہی بیدار ہو جاتا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کی بھی سیرت تھی کہ آپ باقاعدہ اصحاب کو لے کر جاتے تھے، پتہ ہے نا کمیل کو کتنی مرتبہ میرے آقا لے کر گئے، باقاعدہ لے کر جاتے، باتیں کرتے تھے، باتیں کرنا یہ ایک سیرت ہے معصومین کی، میرے نبی نے بھی باتیں کی اہل قبور سے۔ امام علی علیہ السلام نے کہا اے اہل قبور تمہارے گھر خالی نہیں ہیں، یہ نہ سوچو تم گھر چھوڑ کے چلے گئے، نہیں، بڑے مزے سے لوگوں نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا، تمہارے گھر والے بچے مصروف ہے، بیویوں نے شادی کر لی ہے، مست ہے، تمہارا جو مال ہے نا وہ تو ایسا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، اس کے لیے تو ہر کوئی ترس رہا ہے، سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہاں کی خبریں یہ تھی، ذرا اپنی خبریں سناؤ، تمہارے پاس کیا نیوز ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ سب بول سکتے اور تم لوگ سن سکتے تو سب کے سب بے یک صدا ایک جملہ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تم لوگ نہیں سن رہے ہو، وہ ہے خیر الزاد التقوی، کہ بہترین سرمایہ جو آپ کو رچ، حسین، خوشحال، مسرور، بانشاد رکھے گا وہ تقوی ہے، تقوی لے کر آؤ۔ ہمارے پاس خیر الزاد کی کمی ہے، کاش ہم تقوی لے کر آتے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جہاں مشرکین کو ایک جو جیسے کہتے ہیں نا ایک کنواں کھودا اور اس میں دفن کیا، تو وہاں آپ نے اہل قبور سے بات کی اور کہا حل
حل وجدتم، کیا تم نے پا لیا جو پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا؟ باقاعدہ باتیں کی. یہ کیا بتا رہا ہے؟ کتنی اہمیت ہے، کتنے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں معصومین کے جو قبرستان میں اہل قبر سے گفتگو کرتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے. یا امام باقر علیہ السلام کی مجھے یہ حدیث اتنی محبوب ہے کہ آپ فرماتے اذا نظرت الی قبر، جب تم قبر کو دیکھو تو دعا کرو، یہ کہو اللہم اجعلہ روضۃ من ریاض الجنہ، کو بار الہ اس قبر کو جنت کا ایک حسین باغ بنا دے. اللہم اجعلہ روضہ، یاد کریں روضہ صاد ذات کے ساتھ، روضہ کہتے ہیں باغ کو، گلستان کو، روضہ. جیسے اصول کافی ہے، فروع کافی ہے، روضۃ کافی بھی ہے. جو اصول کافی کا نام آپ بار بار سنتے ہیں نا شیخ کلینی کا، اس کے 3 ایک طرح سے پورشن سے، ایک اصول، ایک فروع اور ایک روضہ. روضہ تو روضہ من ریاض الجنہ، ریاض جمع ہے روضہ کی، کہ جنت کے باغوں میں سے اس کو ایک حسین سا باغ بنا دے. ولا تجعلہ حفرۃ من حفر النیران، اور اس کو جہنم کے جو نہایت خطرناک کنویں ہیں ان میں سے قرار نہ دے. ایک مرتبہ شیخ محمد تقی عاملی کہتے ہیں کہ میں عاشور کے دن حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہا، ہمارا سلام ہو بی بی پر، کریمہ اہل بیت پر، اخت الرضا پر، مریم آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بی بی کے حرم سے ہی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہی ہوں. 2 قدم پر ہی حرم مطہر حضرت معصومہ قوم. اور یہ محمد تقی عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ میں یوم عاشور بی بی کے حرم میں تھا، اور زیارت کرنے کے بعد صحن سے جب نکل رہا تھا تو بہت میرا دل ٹوٹا ہوا، دل نرم. یوم عاشور ہے تو آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ حرم سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہاں ایک اور قبرستان ہے، قبرستان شیخان، بہت مشہور ہے، قم انٹرنیشنل ہوٹل کے طرف، اس طرف موجود ہے. آپ لوگ ضرور وقت نکال کے انشاءاللہ جب تشریف لائیں، پروردگار عالم آپ کو زائر امام رضا علیہ السلام، زائر اخت الرضا علیہ السلام بنائے انشاءاللہ. تو قبرستان شیخان میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سے جو ہے وہ پردے ہٹے، اور میں نے جب سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور، تو سب نے مل کے مجھے جواب دیا. مجھے آواز آئی، سب نے کہا وعلیکم السلام. میں نے دیکھنا شروع کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر ایک، اس میں کتنی عظیم پرسنالٹیز ہیں، ہر ایک جو ہے وہ قبر سے باہر آ کر بیٹھا ہوا ہے. پتہ ہے کون ہے؟ زکریا بن آدم. زکریا بن آدم کون ہے؟ وہ پوری ایک مجلس ہم پڑھ سکتے ہیں زکریا بن آدم پر، کہ جن کی عظمت کے بارے میں امام نے فرمایا، معصوم کے صحابی ہیں، فرمایا کہ زکریا کی وجہ سے اس شہر میں امن ہے، عذاب نازل نہیں ہوتا. ایسی ہستیاں، مرزا قمی جیسی ہستیاں، کہ کتنی حاجتیں، دنیاوی جو حاجتیں ہوں، اہل قوم جو ہے وہ مرزا قمی کی قبر پر جاتے ہیں، بی بی سے تو بڑی بڑی حاجتیں لیتے ہیں. کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی حاجتیں جو ہیں وہ جاؤ مرزا قمی سے لو. آپ اپنی حاجت لینے جائیں، آپ دیکھیں کس طرح مجرب نہیں ہوتی. تو دیکھا یہ تمام ہستیاں جو ہیں وہ آ کر قبر کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اور مجھے آواز آ رہی ہے کیونکہ یوم عاشور ہے. سب کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سب مجلس پڑھ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں. علامہ طباطبائی کا بھی ایک بہت پیارا پیغام ہے محمد تقی جعفری کے لیے. اگر آپ نہج البلاغہ سے محبت کرنے والے ہوں گے تو یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ نہج البلاغہ کی کتنی کامنٹریز، کتنی تفسیریں، کتنی شرح لکھی گئی ہیں. ایک شرح محمد تقی جعفری نے لکھی ہے، اور آپ بتاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ کسی بہت ہی نیک شخص نے علامہ کو خواب میں دیکھا، علامہ طباطبائی کو جو مفسر قرآن ہیں، ان کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ جعفری کو میرا سلام کہو، اور اس سے کہو کہ مولا امیر المومنین کے لیے کوئی کام کرے، کچھ کرے. اب تو ہم نہیں کر سکتے، ہم دنیا میں آ گئے. آپ نے اپنے 30 سال زندگی کے الغدیر الغدیر کو ثابت کرنے کے لیے کتاب الغدیر لکھنے میں لگا دی. 30 سال تک 10,000 سے زیادہ کتابیں آج سے تقریباً 50 سال پہلے آپ نے پڑھی.
آپ مختلف ملکوں میں گئے، آپ ایجپٹ گئے، آپ دمسکس گئے، آپ انڈیا گئے، لوگوں نے پوچھا انڈیا کا موسم کیسا تھا، بہت گرمی تھی، کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا گرمی تھی یا سردی تھی، موسم کیا تھا، کیونکہ میں تو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ثابت کرنے میں مصروف تھا۔ تو علامہ جعفری کہتے ہیں، یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا، اس کتاب لکھنے کی وجہ بہت لمبی، بہت تفصیلی، شاید 15-20 جلدوں پر مشتمل آپ کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، کہتے ہیں اس کی وجہ یہی پیغام تھا جو علامہ طباطبائی نے مجھے دیا عالم قبر سے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جنت کے لکھے ہوئے اس پیغام کو جو ہمیں اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، بلا رہی ہے، اس پیغام کو پورے وجود کے ساتھ دل میں اتارتے ہوئے اپنی عالم قبر اور عالم برزخ کو آسان بنائیں۔ آئے روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے لیے عالم قبر بہت آسانی سے، بہت ہی عزت سے گزر سکتی ہے۔ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں من اتم رکوعہ لم تدخلہ وحشۃ القبر، جس کی رکوع کامل ہو، رکوع مثال کے طور پر کہا یعنی رکن نماز، جو اپنے سجدوں کو بہت شوق اور ذوق کے ساتھ آرام سے پورا پورا بجا لائے، جلدی جلدی ادھورا اور جسمانی رکوع نہ کرے بلکہ روحانی رکوع بھی کرے، من تم رکوعہ، جس کا رکوع کامل ہو، تمام ہو، لم تدخل ہو وحشت القبر، اس کو وحشت قبر اس کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا، وہ بہت پیسفلی، سکون سے جو ہے وہ عالم قبر کا جو وقت ہے اس کو گزارے گا، اور پھر انشاءاللہ عالم محشر ہوگا، اور پھر قیامت ہوگی، اور پھر جنت میں جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ یہ ایک ہو گیا کہ ہم اپنی نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ نمبر 2 جو بتایا جاتا ہے وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ فرماتے من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربہ الآخرہ، کہ جو مومن کی ایک مشکل کو اس دنیا میں دور کر لے تو پروردگار عالم اس کی مشکلات کو آخرت میں دور کرتا ہے۔ وَخَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَهُوَ صَلْجُ الْفُؤَادِ، کہتے ہیں اس طرح سے قبر سے نکلے گا کہ اس کا دل میں ایک ٹھنڈک ہوگی، ایک سکون ہوگا۔ جیسے جب ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ جب مزہ آتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ خوش ہوگا، صلج الفؤاد، یعنی ایسی عاقبت کس کو نہیں چاہیے؟ تو وہ کس کو مل رہی ہے؟ اس شخص کو مل رہی ہے جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں تگ و دو صبح و شام محنت کرتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں، میں لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آؤں۔ علامہ مجلسی کے شاگرد کی یہ تمنا تھی کہ وہ اپنے استاد کو عالم رؤیا میں دیکھیں، بہت اس نے عبادتیں کی، بہت اپنے قلب کا خیال رکھا۔ نعمت اللہ جزائری جو شاگرد ہے علامہ مجلسی کے، کہتے کئی مہینے لگ گئے، علامہ ان کے خواب میں نہیں آئے، اور وہ محنت کرتے رہے، اسی طرح بہت محنت کرنی پڑتی ہے، روح کو لطیف اور پاک بنانا ہوتا ہے۔ بالآخرہ ایک دن ملاقات ہو گئی علامہ مجلسی سے، جب ملاقات ہوئی تو کیا شان، کیا شوکت علامہ مجلسی کی، پتہ ہے آپ کو کیا مقام تھا؟ مقام یہ تھا کہ جتنے بھی علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات دے دیجئے، جتنے بھی علماء نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم کس سے لینا ہوتا ہے؟ اجازت کس سے لینی ہوتی ہے؟ علامہ مجلسی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مجلسی دربان ہیں، نگہبان ہیں، محافظ ہیں، اور اجازت دینے والے ہیں لقاء حبیب اللہ کے لیے۔ اور جب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا، تو آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا سٹی آف اصفہان میں، تو میں نے دیکھا ایک اپنا بہت نیک، متقی، بہت شریف مومن بھائی جو ہے وہ، اس کو کچھ لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور اس پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میرا قرض ابھی ادا کرو، اور بہت اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو علامہ وہاں پہنچے، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کیا،
اور ان لوگوں سے کہا میں ہوں، میں ذمے لیتا ہوں، میں تمہارا مقروض ہوں، یہ شخص نے اس کو جانے دو، اس سے جان چھوڑ لو۔ اور اس طرح سے میں نے اس کی مشکلات کو حل کیا، اس کو عزت دی، اس کو خوش کیا۔ تو علامہ نے اپنے شاگرد نعمت اللہ جزائری سے کہا، علامہ مجلسی نے، کہ ابھی تک جو بھی نعمتیں مجھے ملی ہیں وہ اس ایک خدمت کی وجہ سے کہ میں نے ایک مومن کی مشکل کو حل کیا، واجبات کے بعد یقیناً۔ ابھی باقی جو اعمال صالح ہیں وہ ابھی بند پڑے ہیں، پروردگار عالم نے کہا اس کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو تم نے مومن کی مدد کی ہے یہی اتنا نور رکھتا ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اسی کے ذریعے تمہیں بہت کچھ دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے اب کس کا دل نہیں چاہتا کہ جتنا ہو سکے جب تک زندگی ہے وہ اور پتہ ہے مومنین میں سب سے پہلے گھر والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ گھر میں ایک پینی، ایک چونی، ایک سینٹ، ایک چھوٹا سا بھی جو پیسہ بھی خرچ کرتے ہو وہ بڑے بڑے فقراء، بڑے بڑے محتاجوں کو دینے سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ آپ کو پتہ ہے ضرورت ہے، آپ کے شوہر یا آپ کے گھر والے یا آپ کے باپ جو ہے، بھائی جو ہے، وہ کہیں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ مدد کر لیتے ہو، گھر میں کچھ پیسے خرچ کر لیتے ہو، آپ کو بہت ثواب ہے۔ گھر کو معمولی نہ سمجھیں، گھر میں ہی آپ بہت سی مشکلات حل کر کے جو ہے وہ بہت ثواب کما سکتے ہو، اور گھر سے باہر بھی ہر طرف آپ کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ آج کل کتنا ہمیں پکارا جاتا ہے، آؤ یہاں مدد کرو، وہاں مدد کرو، تو انشاءاللہ ان سب میں ہم السابقون میں رہے ہیں۔ پہلی چیز آپ کو بتایا نماز کو کامل خالص انجام دینا وحشت قبر کو دور کرتا ہے۔ دوسری چیز مومن اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا، اور تیسری چیز امیر المؤمنین شاہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت اور عشق، سچی محبت جو عمل میں نظر آئے، جس کی خوشبو کو سب احساس کر سکے آپ کے اخلاق کی وجہ سے، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہو وہ میرا محب نہیں ہے، جس کے دل میں حسد ہو وہ میرا محب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے فشار قبر جو ہے، جو عذاب قبر ہے، جو وحشت قبر ہے، اس کا 1/3 جو وجہ ہے، وہ ثلث جو وجہ ہے وہ غیبت کرنے میں ہے۔ غیبت وہی کرتا ہے جس کے دل میں کینہ ہو کسی کے لیے، بار بار اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے، اور ثلث سے وجہ عذاب قبر جو ہے، اور 1/3 جو وجہ ہے عذاب قبر کی، وہ چغل خوری کرنے میں ہے۔ وہ اگر آپ نے کہیں کچھ سنا ہے، کسی نے میرے خلاف کوئی بات کہی ہے اور آپ آ کر مجھے بتا دیں کہ فلانی آپ کے پیچھے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ بڑا مہربان ہے، اس نے آ کے بتا دیا، اچھا وہ مجھے پتہ چل گیا، ہم ایسے علم پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے آگاہ کر دیا۔ کیا فائدہ اس آگاہی کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی نقصان سے وہ آپ کو نہیں بچا رہا۔ اور ہمارے معصومین تو بہت ناراض ہوتے تھے، کہتے تم نے خود بھی ایک گناہ کیا، تم نے خود گناہ کیا کہ تو نے آ کر فلاں وہ نیگیٹو نیوز مجھے دے دی آ کر، اور میرے دل میں اس مومن کے لیے جو ہے وہ بری جگہ بنا دی ہے۔ تو پھر معصومین کا کردار ہمیں معلوم ہے کہ آپ کہتے تھے اگر وہ سچ بول رہا ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو خدا اس کو معاف کرے، اور خدا تجھے معاف کرے، تو چغل خوری کر رہا ہے۔ اس کی بہت زیادہ مذمت ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک سو ہم اتنا اس کو نیگیٹیولی لیتے ہیں جتنا احادیث کی روشنی میں لیا گیا ہے۔ یہ روایت بتائی گئی ہے کہ بسر بن برا ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور ایک یہودی خاتون گوشت لے کر آئی ہے ایز اے گفٹ، پکا ہوا گوشت، اور ابھی نبی کے سامنے وہ سینی پر لا کے اس نے رکھا، تو اس صحابی نے، بسر نے جو ہے اس کو فوراً ایک حصہ لیا اور کھانا شروع کر دیا، شاید اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، تو مولا امیر المومنین نے منع کیا کہ نہیں کھاؤ، رکو، کیونکہ نبی سے پہلے تقدم نہیں کرنا چاہیے، احتراماً نبی کے بعد کھانا چاہیے۔ لیکن اس نے نہیں مانا، اس نے دوسرا بائٹ بھی کھا لیا، اور وہ تھوڑی دیر میں مر گیا، کیونکہ وہ کھانا مسموم تھا، زہریلا تھا، اور اس نے خود فرصت نہیں دی۔ اب جب اس کو مدینہ لے کر آئے دفن کرنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کے درمیان یہ اعلان کیا، فرمایا کہ یا علی آؤ، آپ اس کے بارے میں بتاؤ کہ آپ اس سے راضی ہو یا نہیں، اگر آپ راضی ہو تو اس کی عاقبت بن جائے گی۔
مولا علی علیہ السلام مہربان امام ہیں. آپ نے کہا اے بصر میں تجھ سے راضی ہوں، تو نمازی تھا، تو قرآن پڑھتا تھا، تو بہت اچھا انسان تھا، جتنی بھی اس کی برائیاں تھیں اس کو اگنور کیا. اور جیسے یہ جملہ کہا اور اس کو دفن کیا تو میرے آقا رحمت للعالمین علیہ السلام نے بہت ہی بھرپور انداز سے یہ اعلان کیا کہ کتنا خوش نصیب ہے بصر جس سے علی راضی ہے، جس سے علی راضی ہو اس کی عالم قبر بن گئی. اور ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے وہ رباح عبد بن نجار کا، کہ وہ ایک غلام تھا اور اس کی جب تشییع جنازہ ہو رہی تھی تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نبی اکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے بہت چاہتا تھا، یہ اظہار محبت کرتا تھا، یہ میرا محب تھا. جیسے نبی نے یہ سنا تو پھر اعلان کیا، تشییع جنازہ ہو رہی ہے، آپ خود سوچے کتنے لوگ موجود ہیں، اور نبی کو جہاں جہاں جب جب جیسے جیسے موقع ملتا آپ اپنے وصی بلا فضل، آپ فضائل امیر المؤمنین کو بہت شوق اور ذوق کے ساتھ بیان فرماتے تھے، اعلان فرماتے تھے. اور کیا لطف آتا تھا، کیا لذت ہے. ہم اس زمانے میں نہ ہم نے مولا امیر المومنین کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ آواز سنی ہے، نہ چہرے کی زیارت ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی ذکر علی، فکر علی، فضائل علی، علم علی، ایثار علی کی باتیں ہوتی ہے ہمارا دل جھوم اٹھتا ہے، ہمارا دل جو ہے مسرور ہو جاتا ہے، اور ہم نعرہ حیدری یا علی شراب حیدری سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ذرا تصور کیجئے رحمت للعالمین کی کیا کیفیت ہوگی. صلو علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میرے آقا نے یوں کہا یا علی لا ینال احدا بذالک الا بحبک. یا علی کوئی بھی اس مقام وسعت قبر اور امن من عذاب القبر تک نہیں پہنچ سکتا مگر سوائے تیری محبت کے ذریعے. تیری محبت جو ہے وہ زندگیوں کو منور کر دیتی ہے. اور تیسرا راستہ صاحب قبر کے لیے نماز پڑھنا ہے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو انہیں بہت زیادہ پرسکون عالم قبر ان کا گزرے گا. دیکھیں کتنی اہم یہ حدیث ہے کہ لرکعتان خفیفتان مما تحتقرون احب الى صاحب القبر من دنیاکم کلہا. وہ 2 رکعت بالکل سمپل سی جسے تم بہت حقیر سمجھتے ہو، جسے تم بہت معمولی سمجھتے ہو، وہ صاحب قبر کے لیے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جن کے رشتہ دار دنیا سے جا چکے، اساتید، اقربا، وہ ان 2 رکعت نمازوں کو معمولی نہ سمجھے. جب یاد آئے ایک درود بھیجیں، صلوات بھیجیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین تک دے دیں. اور ہم نے ابھی تک الحمدللہ 4 اعمال بتائیں. 5واں عمل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے. باقاعدہ روایت میں ہے کہ علامہ امینی کے بیٹے نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ کثرت سے جاؤ امام کی زیارت کے لیے. تو بیٹے نے کہا کہ آج کل راستے بند ہیں، میں نہیں جا سکتا. میں بھی یہی کہوں گی کہ ابھی بھی جو اس وبا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے لوگ 40 پر نہیں پہنچ سکتے. تو علامہ امینی نے کہا اگر فزیکلی وہاں پہنچنا ممکن نہیں تو اپنے آقا، اپنے مظلوم امام کو دور سے ہی زیارت عاشورہ کے ذریعے ایک سلام بھیجو. کیونکہ اس زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز سے ڈائیورٹ ہو جاؤ اور آپ کی پوری توجہ صرف اور صرف اور صرف امام پر ہو، جس امام کی آپ زیارت کر رہے ہیں. اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے، کہیں اور بھی ہے، اور آپ ایک سلام کر رہے ہو تو اس کو زیارت نہیں کہتے. کیونکہ زیارت کے معنی میں اگر لغت میں بھی آپ اس کا ترجمہ، اس کے میننگ کو دیکھیں تو یہی ہے کہ آپ ہر طرف سے رخ موڑ لو
اور اس کی جانب اپنا رخ کرو، پوری توجہ حضور قلب کے ساتھ۔ اگر آپ نے امام کو کہہ دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک، اور پھر علامہ امینی نے کہا مجلسوں میں زیادہ جاؤ، مجلسوں کو اہمیت دو، مجلسوں میں جا کر بیٹھو، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہمیں ملتی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے دلوں کو لے چلے کرب و بلا، وہ جگہ جہاں پر میری زینب سیدۃ الاسرا بنی، جہاں پر امام سجاد وہ غیرت مند امام اسیر کربلا بن گئے۔ میرے امام سجاد نے وہ امتحان دیا جو امتحان نہ کسی نبی نے دیا، نہ کسی امام نے دیا۔ آج آئیے وہ مصائب پڑھے جو سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھے ہیں۔ آپ یوں لکھتے ہیں کہ کلما نزلوا منزلان، جب جب اسیران کربلا حسین علیہ السلام کا سر صندوق سے نکال دیا جاتا، جہاں پر توقف ہوتا وہاں پر امام کے سر کو نکال کر جان بوجھ کے فوضعوا علی رمح، اسے نیزے پر سوار کر دیا جاتا۔ میں کہوں گی اے مظلوم سید الشہداء، اے مظلوم سر حسین، کتنی بار نیزے پر سوار ہوا، کتنی بار نیزے سے زمین پر اترا، ہائے یہ سر، یہاں تک کہ لکھا ہے سیدہ زینب نے نہ جانے کتنی بار اپنے اس اشک بار آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ سر حسین کے ساتھ وہ شرابی کھیل رہے ہیں، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب سر کو موہے اور ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ سلام ہو صبر زینب کبریٰ پر۔ آئیے امام سجاد کے زبانی سنیں، حکم دیتے تھے کہ جانور ذبح کیا جائے، جانور کے گوشت کو پکایا جائے، پکا کر لوگوں میں افطار کے وقت تقسیم کیا جائے، سب میں تقسیم ہو جاتا، دیگ خالی ہو جاتی، میرے مظلوم امام ایک روٹی اور ایک کھجور کے ساتھ افطار کرتے، پانی پیتے تو رو رو کر اپنے بابا کی عطش کو یاد کرتے۔ ہاں زادار ہو، امام باقر نے آپ سے پوچھا نا بابا آپ کو کس طرح شام کی جانب لے گئے تھے؟ میں کہوں گی یا امام محمد باقر، وہ زخم تازہ نہ کرے اپنے بابا کا، کہ جب آپ کے بابا نے کہا کہ مجھے حملنی علی بعیر، مجھے ایک بیمار اونٹ پر سوار کیا گیا۔ بعیر، کیوں بیمار اونٹ تھا؟ جان بوجھ سوار کیا جو بے پالا ہے۔ اونٹ پر اگر پالا نہ ہو کا مطلب ہے اے بدن تو تیار ہو جا، آمادہ ہو جا زخمی ہونے کے لیے۔ جب اونٹ بیمار ہو لنگڑا کر چلے اتنی ہی زیادہ سوار کے لیے مشکل ہے۔ وَرَأْسُ الْحُسَيْنِ عَلَى ہے وَنِسْوَتُنَا خَلْفِي، اور بیبیاں میرے پیچھے رسن بستا ہے۔ وَالْفَارِطَةُ خَلْفَنَا وَحَوْلَنَا بِالرِّمَاء، ہمارے ارد گرد ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے بے غیرت سپاہی ہے، نیزوں سے ہمیں محاصرہ کیا گیا۔ ان دمعت من احدنا عین قرح رأسه بالرمح، نہ صرف آواز، یہ نہیں کہ اگر آواز آ گئی یا حسین کی تو ضربت لگتی، بلکہ امام سجاد فرما رہے ان دمعت من احدنا عین،
وہ ہماری آنکھوں کو دیکھتے تھے، اگر آنکھوں اشک آ گیا تو نیزے سے مارنا شروع کر دیا۔ ہائے زینب کبریٰ، آپ کا سر کتنا زخمی ہوگا۔ 84 تک بیویاں اسیر موجود تھی، بچے موجود تھے، اور اس سے زیادہ نیزے والے۔ جب جب کوئی بچہ حسین کو یاد کرتا، نیزے سواروں کو مارنے کا موقع مل جاتا۔ حتی اذا دخلنا دمشق، یہاں تک کہ جب ہمیں دمشق پہنچایا گیا، ایک ملعون نے آواز بلند کی، یا اہل الشام ہؤلاء سبایا اہل البیت الملعون۔ اس ملعون خود ملعون ہے، اس نے کہا اے شام والو، یہ ملعون کا خاندان ہے، نعوذ باللہ۔ کیسے جناب سکینہ نے یہ آواز سنی ہوگی، کیسے سید سجاد نے صبر کیا ہوگا۔